بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ عاجز اور عفو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے عفو درگزر یعنی معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس عمل سے عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تواضع سے یعنی عاجزی سے بندے کی رفعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا تم عاجزی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیاں عطا فرمائے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا عفو درگزر کرنا عزت میں اضافہ کرتا ہے، لہٰذا عفو درگزر کرنا اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نیک لوگ ہوئے ہیں وہ عاجز اور عفو درگزر کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کتنے عاجز اور عفو درگزر کرنے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر سے باہر نکلتے، کسی سفر پر ہوتے، تو جب آرام کرنا ہوتا تو مٹی کو جمع کر کے اوپر کپڑا بچھاتے اور آرام کرتے۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا شخص عاجزی کرے تو عاجزی کرنا بنتی ہے، کیونکہ جس کا اتنا دبدبا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے حضرت عمر کا نام لیا جائے تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں اور وہ اپنے تخت سے اتر کر بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے ڈرتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان جنات حضرت عمر سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کیا، حج بھی عام لوگوں کی طرح کیا، بادشاہوں کی طرح راستے میں کناتیں اور خیمے نہیں لگائے، بلکہ جب بھی راستے میں پڑاؤ کرنا ہوتا، آرام کرنا ہوتا تو کسی درخت کے نیچے جا کر آرام فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ شام کا سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک ندی آئی، اس میں پانی تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی سے نیچے اتر کر اپنے موزوں کو اتارا اور موزوں کو کندھے پر رکھا اور پانی سے گزر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، مجھے یہ پسند نہیں ہے، آپ جب اس طرح گزریں گے تو دائیں بائیں کے لوگ آپ کو دیکھیں گے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ اگر آپ صحابی رسول نہ ہوتے تو میں امت کے لیے تمہیں عبرت کا نشان بنا دیتا، یعنی آپ کو سخت سزا دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم بے سر و سامان تھے، اسلام آیا، اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی۔ جب ہم اسلام کے علاوہ جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے عزت کو تلاش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں رسوا کر دے گا، یعنی ہمیں عزت اسلام نے دی، اسلام کو ہی دیکھنا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھنا، عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، تکبر کے ساتھ نہیں رہنا، کیونکہ جب بادشاہ عیاش ہو اور وہ عاجزی اختیار نہ کرے، سادگی اختیار نہ کرے تو وہ قوم پر بوجھ ہوتا ہے، اور جب قوم پر حکمران بوجھ بن جائیں تو قوم برباد ہو جاتی ہے، قوم پھر مر جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوشحالی تھی، لوگ خوش تھے، کیوں کہ آپ قوم پر بوجھ نہیں تھے بلکہ قوم کے خادم تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے۔